السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ ہر طرف خیریت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اس کے شہریوں کی حفاظت فرمائیں، اور جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں سب کی اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ جی، تو آپ لوگوں کا پھر ٹیسٹ کیسا رہا؟ کافی اسٹوڈنٹس نے ٹیسٹ دیا الحمدللہ۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو بھی چیز ٹیسٹ کے اندر مشکل لگی ہے، جس نے آپ کو کنفیوز کیا ہے، جس میں آپ کا زیادہ ٹائم لگا ہے، اس کو نوٹس کھول کر اس کو اچھی طرح دیکھیں، دوبارہ سے پڑھیں، پھر وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور اگر کسی کی کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی چیز ہمیشہ پھر یاد رہتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا تھا، تو وہ بھی پھر صحیح جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو ہے وہ ہم پیپر کو ہی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ کامن مسٹیکس تھیں، دو چار چیزیں ایسی تھیں جن کی زیادہ غلطی ہوئی ہے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ پورا پیپر کو بھی ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جو ہمارا پہلا کوسچن تھا وہ تھا فل ان دا بلینکس کا۔ بہت ہی ایزی تھا، کوئی ایک آدھ چیز ہی ہوگی جس میں کسی کو کوئی مشکل ہوئی ہوگی۔ تو ون ہے کہ شین کی خاص صفت جو کسی اور حرف میں نہیں ہے۔ تو شین کی کیا خاص صفت ہوتی ہے؟ تفشی کی، ٹھیک ہے، کہ منہ میں ہوا اور آواز جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کوالٹی جو ہے یہ شین ہی کی کوالٹی ہے۔ حرف جیم کی خاص صفت، اس کی خاص صفت قلقلہ کی ہے۔ قلقلہ کہ آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، یہ کوالٹی کتنے حروف میں ہوتی ہے؟ 5 حروف میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ق ط ب ج دال کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ حرف ضاد کی خاص صفت کیا ہے؟ ڈیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو یہ الفاظ نہیں آتے تھے، یہ جو ان کے خاص ورڈ ہیں، تو وہ ان کو اپنی آسان الفاظ میں جو ان کو سمجھ آئی ہوئی تھی اس طریقے سے بھی بتا سکتا تھا کہ کیا خاص صفت ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہوئی ہے کہ ضاد کی کیا خاص صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف ضاد کی خاص صفت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں استطالہ، کہ اس کی جو آواز ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ زبان کے جو دونوں کناروں پر آواز جو ہے وہ زبان کے دونوں کناروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے باہر نکلتی ہے، جس سے اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے یہ بھی لکھا ہوتا کہ آواز لمبی ہوتی ہے تو بھی ہم اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈ کا مشکل لفظ کا نام کے ساتھ یاد ہونا ضروری نہیں ہے، اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بات آپ کو پتہ ہو، آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 4 ہے کہ حروف ڈیش اور ڈیش کو ناک بند کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کون سے 2 حروف ہیں جن کو ناک بند کر دیں تو نہیں نکل سکتے، نون اور میم۔ ان میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، یہ دونوں الخیشوم سے ان کی آواز باہر آتی ہے۔ اگر آپ اپنی ناک بند کریں گے اور اس کو نون کو پڑھیں گے، ان کو پڑھیں، ان کر کے ناک بند کر کے پڑھیں تو آواز جو ہے وہ باہر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اگر ام کو پڑھیں تو آواز جو ہے وہ نہیں منہ سے پوری باہر نکلتی۔ اس نے یہ غنہ کی کوالٹی بھی ہے، اس میں آواز الخیشوم ناک سے باہر آنی ہے۔ تو یہ 2 حروف ہیں جن کو اگر آپ ناک بند کر لیں تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی ناک بند کر کے کوئی اور ورڈ پڑھیں، جیسے کاف پڑھیں، اک، ٹھیک ہے، تو یہ باہر ناک بند ہے پھر بھی آواز باہر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھیں اش، ناک بند ہے آواز باہر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف کون سے 2 حروف ہیں کی آواز نہیں آئے گی؟ نون اور میم کی آواز۔ نمبر 5 ہے ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف کو صفات مختلف بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی جیسے دا، تا اور تو ہیں، تینوں ایک ہی جگہ سے ان کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان کی آوازیں فرق ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دا، تا، تو میں کہ آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ آپ کے سامنے والے 2 دانت کے ایج کے پیچھے لگ رہی ہے، جہاں سے دانت نکل رہا ہے وہاں پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا، تا اور تو، لیکن کیا ہے کہ دا جو ہے وہ اور تا جو ہے یہ دونوں پتلے حروف ہیں، باریک آواز ان کی آئے گی تو،
موٹا حرف ہے آواز موٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دال اور د اور تو جو ہیں یہ کلکلا والے حروف ہیں. ق ط ب ج دال. ٹھیک ہے. تو یہ کلکلا والے حروف ہیں, اس میں آواز پلٹ رہی ہے, تو اس کے اندر نہ ہوا چلتی محسوس ہوگی اور نہ ہوا بھی محسوس نہیں ہوگی اور آواز بھی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. لیکن تا کے اندر جو ہے وہ ہوا چلتی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو یہ صفات جو ہیں فرق ہوتی ہیں, اس لیے حروف کی آواز جو ہے پھر وہ آپ کو فرق سنائی دیتی ہے. اچھا, یہ بڑا جو 6 ہو گیا, حرف سین کی خاص صفت کو صفیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اب یہاں پہ کسی نے سی ٹی کی آواز لکھا ہوگا تو بھی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو صفیر سین 3 حروف ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے, ز, س اور ص, جن کے اندر سی ٹی کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. از, اس, اش, تو یہ 3 حروف ہیں اور ان کے کیا ہے صفیر, سی ٹی کی آواز. یہ والا جو 7 ہے صفات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں, یہ کافی لوگوں کو نہیں اس کو کر سکے. تو یہ صفات کی جو بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں. کون سی 2 اقسام ہوتی ہیں؟ ایک صفات عارضہ ہوتی ہے اور ایک صفات لازمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں بہت ڈیٹیل میں کیا تھا صفات لازمہ کیا ہے. صفات لازمہ, صفات عارضہ پہلے بتائیں کیا ہوتی ہے. صفات عارضہ وہ ہوتی ہے جو کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں, کسی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ وجہ ہوتی ہے تو صفات عارضہ ہوتی ہے, اگر وہ وجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہ صفت بھی نہیں ہوتی ہے. مثلاً کہ ابھی ویسے ہم آگے اس کو کریں گے, ابھی ہم نے صفات عارضہ کو نہیں کیا ہے, جیسے ابھی ہم نون کے رول کریں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو یہ صفات جو ہیں فرق ہوتی ہیں, اس لیے حروف کی آواز جو ہے پھر وہ آپ کو فرق سنائی دیتی ہے. اچھا, یہ والا جو 6 ہو گیا, حرف سین کی خاص صفت کو صفیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اب یہاں پہ کسی نے سی ٹی کی آواز لکھا ہوگا تو بھی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو صفیر سین 3 حروف ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے, ز, س اور ص, جن کے اندر سی ٹی کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. از, اس, اش, تو یہ 3 حروف ہیں اور ان کے کیا ہے صفیر, سی ٹی کی آواز. یہ والا جو 7 ہے صفات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں, یہ کافی لوگوں کو نہیں اس کو کر سکے. تو یہ صفات کی جو بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں. کون سی 2 اقسام ہوتی ہیں؟ ایک صفات عارضہ ہوتی ہے اور ایک صفات لازمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا صفات لازمہ کیا ہے. صفات لازمہ, صفات عارضہ پہلے بتائیں کیا ہوتی ہے. صفات عارضہ وہ ہوتی ہے جو کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں, کسی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ وجہ ہوتی ہے تو صفات عارضہ ہوتی ہے, اگر وہ وجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہ صفت بھی نہیں ہوتی ہے. مثلاً کہ ابھی ویسے ہم آگے اس کو کریں گے, ابھی ہم نے صفات عارضہ کو نہیں کیا ہے, جیسے ابھی ہم نون کے رول کریں گے, میم کے رول کریں گے. ٹھیک ہے. کہ را کا ہے کہ کب را موٹی پڑی جاتی ہے, لام ہے کہ لام بھی کبھی موٹا پڑا جاتا ہے. اصل میں لام اور را باریک حرف ہیں لیکن کبھی کبھی یہ موٹے ہو جاتے ہیں. تو جب ان کے موٹے ہونے کی وجہ ہوگی تو یہ حروف موٹے ہوں گے, جب ان کی وجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ اس وقت موٹے نہیں پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نون کے رول بھی ہیں کہ جب وجہ ہوگی تو ہم کیسی آواز نکال رہے ہوں گے, جب نہیں ہوگی تو کیسی آواز نکالیں گے. اسی طرح مدود جو ہیں وہ بھی صفات عارضہ میں آ جاتی ہیں کہ کب کتنا لمبا کر رہے ہیں, وجہ ہے تو اتنا لمبا کریں گے, یہ وجہ ہے تو اتنا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. تو وجہ ہوتی ہے تو صفات عارضہ ہوتی ہے, نہیں وجہ ہوتی ہے تو پھر جو عارضہ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی حرف کے اندر. لیکن صفات لازمہ کون سی ہے کہ جو ہر وقت ہر ٹائم پہ جو ہے وہ حرف کے اندر ہے, وہ حرف کا لازمی حصہ ہے اور وہ یعنی وہ حرف کا حصہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے بغیر جو ہے وہ حرف نہیں ہوتا. تو کون کون سی, اور وہ ہم نے پھر اتنی ڈیٹیل میں کیا تھا کہ 19 ٹوٹل صفات لازمہ ہوتی ہیں, جس میں سے 10 جو ہیں وہ 5 پیئر کے اندر ہوتی ہیں. 10 صفات 5 پیئر میں ہوتی ہیں کہ ہوا چلتی محسوس ہوتی ہے, ہوا محسوس نہیں ہوتی ہے, آواز چلتی ہے, آواز نہیں چلتی ہے, حرف باریک ہے, حرف موٹا ہے, حرف موٹا نہیں ہے, جو ہم بتا رہا تھا کہ موٹا ہے یا بہت موٹا ہے, اور پھر کہ آسانی سے ادا ہوتا ہے یا مضبوطی سے ادا ہوتا ہے. تو یہ 5 جو پیئر تھے یہ اس میں ہماری 10 صفات ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ باقی جو تھیں وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں وہ باقی 9 تھیں. تو اس طرح ٹوٹل جو تھیں وہ 19 وہ ہو جاتی ہیں,
صفات لازمہ. ٹھیک ہے, یہ بھی ابھی آگے کسی سوال میں آیا تھا, وہ بھی کافی بہنوں کا غلط ہوا ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہیں, دو ہیں صفات کی اقسام, صفات عارضہ اور صفات لازمہ. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ لین کا مطلب ہے, نمبر 8 ہے, لین کا مطلب ہے نرمی. ٹھیک ہے, کلکلا کی صفت 5 حروف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ حروف پتہ ہیں. آپ کو جب ہے کلکلا کی صفت کتنے حروف میں ہوتی ہے تو آپ کاؤنٹ کر لیں. ویسے بھی یہ تو یاد ہی رہتا ہے کہ 5 میں ہے ق ط ب ج د, یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اور صفت کا مطلب ہے خوبی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کویسچن 1 تھا. اس کے اندر کوئی اتنے خاص مشکل نہیں تھی. صفات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں, تھوڑا سا یہ والی چیز مشکل لگ رہی تھی. اچھا, اب ہے کویسچن نمبر 2. یہاں پہ آپ نے صحیح اور غلط بتانا تھا. سب سامنے لکھا ہوا تھا, صرف آپ نے ٹک اور کراس کرنا تھا. صفات حروف کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں, یہ ٹھیک تھا بالکل. حروف ذ, ث اور ظ میں سیٹی والی صفت ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کون سے, اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سیٹی والے حروف کون سے ہوتے ہیں, ز, سین اور صاد. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو ویسے یاد ہونا چاہیے تھا, آپ یہ فوراً غلط کر دیتے. لیکن فرض کریں اگر آپ کو یاد نہیں تھا تو پھر آپ کو اس کا مخرج دیکھنے چاہیے تھے. کہ اب آپ دیکھتے کہ از, از, ایس, او, ان کو تینوں کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. مخرج کا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ کرنے کا, کہ آپ نے یہ جو جیسے ذا کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے, تو آپ اس کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف کو حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ذا کی کوالٹی پتہ چل جائے گی. جیسے ہم حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے, ذا ساکن ایز, ایز, تو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی سیٹی کی ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. ایز, او, وا کے ساتھ پڑھیں گے تو او. تو ہمیں جب ہم نے اس کا پڑھ کے دیکھا تو بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. اگر آپ کو یاد نہیں تھا تو آپ اس طریقے سے بھی چیک کر سکتے تھے. یہ کچھ بہنوں کا غلط ہوا ہے. کویسچن 2 میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی آپ لوگوں کو. نمبر 3 ہے, حرف نون کی ادائیگی کے وقت ہم ہوا کا چلنا محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نون میں ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے. آپ کے جب آپ نون پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ ناک سے باہر آنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ منہ سے نکل ہی نہیں رہی ہے کہ آپ کو ہوا محسوس ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے جو مخرج والی تھی پک وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, جو ہم نے ایک شروع میں بالکل جب مخارج کرا رہے تھے تو تصویر ساتھ آتی تھی, تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آواز جو ہے وہ منہ سے نہیں نکل رہی, تو ہوا بھی محسوس نہیں ہوگی. اگر آپ اپنا ہاتھ آگے رکھیں اور پڑھیں, ہوا محسوس کرنے کا کیسے کر سکتے ہیں, کہ آپ اپنا ہاتھ آگے رکھیں گے اور اسی طرح ورڈ جس کا آپ کو حرف کا معلوم کرنا اس کو ساکن کریں گے, اور اس سے پہلے حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا کے پڑھیں, جیسے ان, تو آپ کو اپنے ہاتھ پہ ہوا محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے کہ رٹا لگا ہوا ہو. آپ خود سے بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے مخرج, تو آپ اس کی صفات آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حرف نون کی ادائیگی کے وقت ہم ہوا کا چلنا محسوس نہیں کرتے ہیں, یہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, 4 ہے, حروف میں سیٹی کی صرف پیدا کرنے کے لیے زبان پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے مخرج, تو آپ اس کی صفات آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حرف نون کی ادائیگی کے وقت ہم ہوا کا چلنا محسوس نہیں کرتے ہیں, یہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, 4 ہے, حروف میں سیٹی کی صرف پیدا کرنے کے لیے زبان کو دانتوں سے ٹکرانا ہوتا ہے. ٹھیک, اب پھر اگین اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے تو آپ سیٹی والے حروف آپ کو پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سیٹی والے کون سے حروف ہیں, از, اس اور آش. ٹھیک, اب آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں. جب آپ نے ان کو پڑھ کے دیکھا تو اب آپ محسوس کریں کہ آپ کے دانت کہیں ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, زبان جو ہے وہ دانتوں سے نہیں ٹکرانی ہے. آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں آ کے پیچھے سے پھنس رہی ہے, اور اس کے جو ہے وہ سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے, اور آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لگی ہوئی, آپ کی زبان کسی دانت سے نہیں ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا غلط. ٹھیک ہے, 5 تھا, حرف را کی ادائیگی ناک کی خلا سے ہوتی ہے, نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون سے حروف کی ناک سے ہوتی ہے, نون اور میم. ٹھیک ہے, ان دو میں جن میں غنہ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور وہ القیشوم سے ان کی آواز آتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہاں پہ حرف را ہے تو یہ غلط ہو گیا.
ہر شین کی خاص صفت کو تقریر کہتے ہیں. اب ہمیں دو چیزیں ہمیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. شین، اگر ہمیں پتہ ہے کہ شین کی اسپیشل کوالٹی کیا ہوتی ہے، تفشی، ٹھیک ہے، تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے غلط ہے. اور تقریر کس حرف کی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے؟ را کی. یہ ر والی جو آواز آ رہی ہے یہ اس کی را کی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ نمبر 6 بھی غلط ہو گیا. 7، قلقلہ والے حروف 7 ہیں. اب یہ ہمیں یاد ہے کہ قلقلہ والے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 5. ق ط ب ج د، 5 حروف جو ہیں ان میں قلقلہ کی کوالٹی پائی جاتی ہے. ق ط ب ج د. نمبر 8، تو یہ غلط ہو گیا 7 والا. نمبر 8 ہے غنہ کی صرف 2 حروف میں پائی جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. کون سے ہیں 2 حروف؟ نون اور میم. بالکل ٹھیک. 9 ہو گیا حرف زا موٹا حرف ہے. حرف زا موٹا حرف نہیں ہے. موٹے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں موٹے حروف بھی یاد ہونے چاہیے کہ موٹے حروف کون سے ہیں. علیحدہ ہیڈنگ ڈال کے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ موٹے حروف یہ ہیں، قلقلہ والے حروف یہ ہیں، صفیر والے حروف یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے پورے نوٹس بنا سکتے ہیں ہر کوالٹی کے کہ ہر اس کوالٹی کے یہ حروف ہیں. تو اب کیا ہے کہ موٹے حروف کون سے ہیں؟ موٹے حروف غ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف. ٹھیک ہے، میں نے کیسے ان کو یاد کیا ہوا تھا کہ غ، خ 2 جو ہیں یہ حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں، تھروٹ لیٹر میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 موٹے حروف ہو گئے تھروٹ لیٹر میں سے. اس کے بعد ہم جب اردو پڑھتے ہیں الف با تو یہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ چاروں اکٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں موٹے ہو گئے. اور ق، تو یہ 7واں ق نقطے والا یہ موٹا ہو گیا. تو یہ 7 حروف جو ہیں یہ موٹے حروف ہیں. تو اب آپ موٹے حروف کی ہیڈنگ ڈالیں، اس کے نیچے 7 حروف لکھیں اور ان کو بس یاد کر لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو اب یہ ہو گیا کہ پھر حرف زا ان 7 حروف میں نہیں آتا، تو یہ غلط ہو گیا. نمبر 10 ہے واو مدہ اور واو غیر مدیہ کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واو مدہ کہاں سے نکلتی ہے؟ الجوف سے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ باکس سے لے کے منہ تک کا خالی حصہ، کہیں پہ کچھ نہیں ٹکرا رہا، آواز سیدھی باہر آ جاتی ہے. مدہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 کاؤنٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مخرج ہوتا ہے الجوف. اور واو غیر مدیہ یعنی وہ والی مد جس سے مدہ نہیں بن رہی ہوتی ہے، اس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ الشفتان. کہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں ڈونٹ کی طرح. ٹھیک ہے، آؤ، تو آپ کا واو ادا ہوتا ہے، واو غیر مدیہ. ٹھیک ہے، وہ 1 کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ واو مدہ اور واو غیر مدیہ کا مخرج ایک نہیں ہوتا. واو مدہ کا مخرج ہے الجوف اور واو غیر مدیہ کا مخرج ہے الشفتان. ٹھیک ہے، تو یہ کوسچن 2 ہو گیا. الحمدللہ یہ بھی کوئی اس میں اتنی مشکل نہیں تھی. تھوڑا سا بس آپ کا دھیان دینا ہے اور اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ نوٹس لکھیں تاکہ آپ کو یہ علیحدہ ورڈز کر کے تاکہ آپ کو پھر یاد رہے گا کہ کون سے. اور ایک آدھ دفعہ میں یاد نہیں ہو جاتا، تھوڑا سا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. اب آپ کو ٹیسٹ کی تیاری میں تھوڑا سا ذرا زیادہ یاد ہوا ہوگا اور ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوسچن 3 جو تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا. 1 اور 2 کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ سوچنا تھا، تھوڑا سا ٹائم لگانا تھا. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 تھا کہ حرف عین کی 3 ان میں آپ کو آپشن دی ہوئی تھی کہ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، آواز چلتی ہے، آواز تھوڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ پھر وہی آپ نے جب بھی کوالٹی یا صفت یا مخرج معلوم کرنا ہے تو آپ نے اب جیسے آپ یہاں پہ عین گئے تو عین کو ساکن کریں، اس سے پہلے کوئی بھی حرف کو حرکت لگا کے پڑھیں. ہاتھ آگے رکھیں. پہلی کوالٹی پہلا والی آپشن دیکھنے کے لیے کہ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، ہاتھ آگے رکھیں. ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا. آواز چلتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آواز چل رہی ہے، اس طرح کی آواز چلتی میں نہیں ہمیں سنائی دے رہی. ٹھیک ہے، لیکن آواز لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، فوراً رک بھی نہیں رہی، اس طرح رک بھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے ہیں اس کو بھی. پھر 3rd آپشن کیا ہے؟ آواز تھوڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد آیا کہ کچھ لیٹرز ایسے تھے، 5 لیٹرز ایسے تھے جس میں آواز تھوڑی چل رہی تھی. تو عین جو ہے وہ ان 5 لیٹرز میں سے ہے جن میں آواز تھوڑی چلتی ہے. تو یہاں پہ اس کا نمبر 3 آواز تھوڑی چلتی ہے، یہ والا ٹھیک آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے حرف کاف کی کاف میں آواز چلتی ہے. پڑھ کے دیکھیں، آواز ایک دم رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے آواز رک جاتی ہے. 2nd آپشن دیکھیں، ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے. ہاتھ آگے رکھیں، کاف کو پڑھیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہوا محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 3rd آپشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آسانی سے ادا ہوتا ہے، آسانی سے ادا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے. تو
اب اس میں کیا کون سی آپشن ٹھیک ہے؟ سیکنڈ، کہ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو بھی آپ صفات کو جو ہے وہ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں. نمبر 3 حرف لام میں یہ صفت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہو رہے تھے اس میں کہ موجود نہیں ہے آ گیا تھا، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود میں یہ صفت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہو رہے تھے اس میں کہ موجود نہیں ہے آ گیا تھا، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ٹھیک، کہ ہوا کا چلنا، اب پہلی آپشن ہے ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے. اب آپ ال کو پڑھیں، ال ال ال، تو ہمیں ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ لام میں انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ حرف لام میں صفت موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ والی صفت لام میں موجود ہے کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. اچھا، سیکنڈ آپشن ہے آواز چلتی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آواز چلتی ہے، ال ال، تھوڑی سی ہمیں چلتی بھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ ال حرف لام میں یہ صفت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا تیسرا کیا ہے؟ باریک آواز ہے. ٹھیک ہے، تو حرف لام کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ حرف لام کی آواز باریک ہوتی ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ کیا ٹرکی پوائنٹ تھوڑا سا آ رہا تھا کہ دیکھیں پہلی والا جو پوائنٹ آپشن تھی ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، تو یہ لام کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد تھرڈ آپشن کیا ہے کہ آواز باریک ہے، تو یہ باریک حرف ہے، اس کی آواز لام کی باریک ہوتی ہے، تو یہ والا بھی نہیں ہو سکتی آپشن. ٹھیک ہے، اچھا اب تھرڈ کیا ہے؟ آواز چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ آواز ہمیں تھوڑی سی چلتی بھی لگ رہی ہے. اب ہم کیا لفظ بول رہے ہیں؟ تھوڑی سی چلتی بھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر بھی دیکھا کا والے میں بھی، آئین والے میں. ٹھیک ہے، کہ آواز تھوڑی چلتی محسوس ہو رہی تھی. تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ لام کی کوالٹی کیا ہے کہ آواز تھوڑی چلتی ہے. آواز اس کی طرح نہیں چل رہی ہے اور نہ اب کی طرح فوراً رک رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی چل رہی ہے. تو یہاں پہ یہ والی جو آپشن ہے 2، یہ لام میں صفت موجود نہیں ہے کہ آواز چلتی ہے. آواز تھوڑی چلتی ہے، یہ ہے لام کی صفت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپشن نمبر 2 جو تھی وہ ٹھیک تھا اس کا آنسر. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا تھا نمبر 3. اچھا جی، 4 ہے جن حروف کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، اب کون سے حروف ہیں؟ پہلے آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ کون سے حروف ہیں جن کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. جی بالکل صحیح، قلقلہ والے جو حروف ہیں ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، اور وہ کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 5، ق ط ب ج د. یہ والے جو 5 ورڈ ہیں ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا، اب اس کے کیا ہے کہ جن حروف کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے قلقلہ والے حروف. اب ہم نے اس میں دیکھ لیا ان میں ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، اب آسانی سے ادا ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتی. اس کا آسان سی بات ہے کہ جن میں آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہوتی ہے ان میں نہ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں آواز چلتی ہے. تو اس میں تھرڈ والی آپشن جو تھی وہ ٹھیک تھی. نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل صفات میں کون سی صفت ہیں؟ ف، ذ اور وا تینوں میں موجود ہیں. تو کون سی صفت موجود ہے؟ ہم آپشن دیکھ لیتے ہیں. ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، آواز چلتی ہے، آواز نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آواز چلتی ہے. ہم اسی طریقے سے ایف ایل او کر کے دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہوا نہیں چل رہی تھی، ہاتھ پہ ہمارے ہوا محسوس نہیں ہو رہی ہے اور آواز چلتی ہے. نمبر 6 ہے استعالہ والے موٹے حروف. یہ آپ نے یاد ہی کرنے ہیں، ابھی ہم نے پہلے بھی بات کر لی. غ، خ، ص، ض، ط، ظ، قاف. اس ترتیب سے یاد کریں تو یہ انشاءاللہ یاد رہیں گے. 7 ہے ہر غ کی صفات یہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ چیک کریں، اس کو بھی ہاتھ آگے رکھ کے. اغ کہ ہمس ہے، ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے. جہر یا ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا. اچھا، اب اس میں سے دیکھیں ہم سب سے پہلے کس کو نکال دیں گے؟ غ. غ ہمیں پتہ ہے کہ کیسا حرف ہے؟ موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہاں پہ نمبر آپشن 3 میں جہر، رخاوہ، استفال کے پتلا حرف ہے، تو یہ والی تھرڈ آپشن ہٹ گئی. ٹھیک ہے، اب ہم نے نمبر 1 اور 2 میں سے چیک کرنا ہے. نمبر 1 اور 2 میں سب کوالٹیز ایک جیسی آ رہی ہیں، صرف ہمس اور جہر. ہمس کہ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، جہر ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. یہ صرف فرق آ رہی ہے. تو اب ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. ہمس
پڑھ کے دیکھیں. اغ. تو یہاں پہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے ہمس. تو یہاں پہ غائن میں ہمس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا. تو پھر اس طرح سیکنڈ آپشن جو تھی وہ اس کا صحیح آنسر تھا. نمبر 8 ہو گیا. حرف یا کی اسپیشل کوالٹی کون سی ہوتی ہے؟ قلقلہ ہمیں پتہ ہے، قو تو با جیم دال یہ کی ہے. صفیر سیٹی کی آواز. ز سین اور صاد یہ ہو گیا. تو کون سی کوالٹی ہے؟ لین. لین کا مطلب ہے نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ کوالٹی یا کے اندر موجود ہوتی ہے. انحراف کی صفت نون اور میم ہمیں پتہ ہے کہ اس میں غنہ کی کوالٹی ہے. سین اور صاد اس کے اندر صفیر کی کوالٹی ہے. تو لام اور را ایسے حروف ہیں دونوں جن کے اندر انحراف کی کوالٹی پائی جاتی ہے. صفات لازمہ کتنی ہیں؟ یہ بھی ہم نے اوپر اچھی بات کر لی کہ صفات لازمہ 19 ہوتی ہیں. 10 جو ہیں وہ کوالٹی پیئر کے اندر ہیں، 5 پیئر میں 10 کوالٹیز، اور باقی 9 جو ہیں وہ جن کو ہم اسپیشل کوالٹیز کہتے ہیں وہ ہیں. تو ٹوٹل 19 کوالٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ پیپر ہوا کمپلیٹ. الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس نے کیا پیپر کو، اور سب نے بہت اچھا کیا. اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. وہ بھی آپ کو وہ غلطیاں ہمیشہ یاد رہیں گی، اور آپ اس کو ہمیشہ صحیح کریں گے، صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب 1-2 باتیں اور تھیں. جیسے ایک یہ چیز ہے کہ اب جب میں پیپر بنا رہی تھی تو مجھے لگا کہ جب میں نے آپ کو نوٹس جب اپنی کلاس لی ہے تو جو لام کی کوالٹیز ہیں اگر کسی اسٹوڈنٹ نے لکھی ہوئی ہیں ان کو لکھا ہے، بلکہ لکھنا چاہیے. اگر جس نے نہیں لکھا تو سب کو چاہیے کہ اب جب ہم آگے کریں گے آگے تو آپ اس کو نوٹس ضرور بنائیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر فائدہ مند رہتے ہیں. جب آپ کو دیکھنا ہو فوراً سے دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ پاس ہوتی ہے لیکن پھر آپ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کون سی ریکارڈنگ میں کون سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہاتھ سے نکلا ہوا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی ہمیشہ یعنی آپ کو جب بھی دیکھنا ہوگا فوراً سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو آسانی سے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ میں نے لام کی ایک جگہ پہ تھوڑی سی غلطی ہو رہی تھی. اگر جن نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ اس کو ٹھیک کر لیں، اور جنہوں نے نہیں بنائے ہوئے وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ لام کی کوالٹی ہے کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. جہاں ٹھیک ہو گیا، آواز تھوڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے، باریک آواز ہے، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے. اور جو نمبر 5 کوالٹی تھی نا، یہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو لام جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا، یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے، اذلاق کی کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نمبر 5 والے پوائنٹ کو ٹھیک کر لیجئے گا کہ لام آسانی سے ادا ہوتا ہے، اذلاق. ٹھیک. باقی جو ہے وہ سب صحیح تھا. اس والے پوائنٹ کو دیکھ لیجئے گا، ایک دفعہ ٹھیک کر لیجئے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے پیپر دینے سے پہلے بھی سوچا کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پر میں نے کہا چلیں ایک دفعہ ایسے ہی پیپر کریں، اس کے بعد یہ والی آسانی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہر حرف جیسے ہم نے پتہ ہے کہ قلقلہ کی اسپیشل کوالٹی ہے میں 5 ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، 5 حرف ہیں. تو ہم نے ان کو ایک ورڈ دے دیا کتب جد. یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے نا اس پہ. کتب جد آپ کو پتہ ہے قو تو با جیم دال، کتب جد ایک ورڈ بنا دیا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ قلقلہ والے حروف ہیں. اس طرح تقریباً اور بھی جو صفات ہیں ان کے اس طریقے سے ورڈز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں آج آپ کو وہ بتاتی ہوں، تو پھر آپ کو اور یاد کرنے میں اور ان کی صفات کو پہچاننے میں اور ان کو اس سے خوبی کے ساتھ پڑھنا آسان رہے گا، کہ آپ کو یاد رہے گا کہ یہاں پہ آپ نے ہمس کرنا ہے، ہوا محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آواز چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنا پہلا پیئر کہ ہوا محسوس ہوتی ہے، ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، ہمس. ٹھیک ہے. تو ہمس کے لیے ایک ورڈ لکھا ہے فحثہ شخص سکت. ٹھیک. تو کون کون سے ورڈ اس کے اندر آگے؟ فحثہ سکت. یہ جو کتنے ورڈ ہو گئے، کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لیٹر ہیں جس کے اندر ہمس کی کوالٹی پائی جاتی ہے. تو آپ یہ ورڈ اگر یاد کر لیں گے تو بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. فحثہ شخص سکت. ٹھیک ہے. اس کو یاد دیکھ لیجئے کہ ہمس کے یہ والے لیٹرز ہیں. پھر اس کے بعد جو باقی بچیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کے علاوہ باقی بچیں گے
ہمس اور کیا پیئر تھا؟ ہمس اور جہر. ٹھیک ہے، ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے ہمس، ان میں یہ 10 لیٹرز آگے. جو باقی لیٹرز بچے 19، ٹھیک ہے، ان کے اندر کون سی کوالٹی ہوگی؟ جہر کی کوالٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ہم دوسرا پیئر دیکھتے ہیں. دوسرا پیئر کیا ہے؟ شدہ. ٹھیک ہے، شدہ کے کون سے لیٹرز ہیں؟ حمزہ، جیم، دال، قا، طا، با، کا، تا. تو یہ 8 حروف ہیں جن کے اندر شدہ کی کوالٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کیا ایک ورڈ بن گیا ہے؟ اجدو قطن بکت. اجدو قطن بکت. ٹھیک ہے، تو آپ اس ورڈ کو یاد کر لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اس کے اندر شدہ کی کوالٹی پائی جا رہی ہے. اب باقی جتنے بھی لیٹرز بچے 16، اس کے اندر کون سی کوالٹی ہوگی؟ رخاوہ کی کوالٹی کی آواز جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اچھا اس میں جو دوسرا پیئر جو اس کے اندر ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں نا. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ آواز تھوڑی بھی چلتی ہے. تو شدہ کے اندر آئے 8 لیٹرز، رخاوہ میں آئے 16 لیٹرز، اور توسط کا ایک اور ہم نے نام دیا ہوا ہے جو تھرڈ اس میں دیکھتے ہیں. اس میں کون کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر آواز تھوڑی چلتی ہے؟ لن، عمر، لام، نون، عین، میم، را. یہ 5 لیٹرز ہیں جن کے اندر آواز تھوڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے شدہ میں دیکھ لیا ورڈ اجدو قطن بکت. اس کے بعد ہم نے توسط میں دیکھ لیا لن، عمر. ٹھیک ہے، تو یہ 8 اور یہ 5 13 لیٹرز نکل گئے. باقی 16 جو تھے اس کے اندر رخاوہ کی کوالٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اب آپ کے لیے یاد رکھنا اور آسان ہو جائے گا. تھرڈ پیئر ہے استعالہ. ٹھیک ہے، استعالہ موٹے حروف یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے، ویسے بھی یاد ہو گئے جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یاد کر لیں. غو، خا تھروٹ لیٹر میں سے، پھر صاد، ضاد، طا، ظا اکٹھے آتے ہیں پڑھنے میں، اور قاف. اور ان کا جو ورڈ ہے وہ ہے خصہ ضغطن قف. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل ہے ورڈ، تو اب آپ دیکھ لیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بس کہ موٹے حروف کون سے ہیں. تو یہ ہو گئے. باقی جتنے ہوں گے وہ 22 حروف جو بچے وہ باریک ہوں گے، ان میں آواز باریک رہے گی. چوتھا پیئر کون سا ہے؟ اطباق اور انفتاح کا. ان کے اندر جو ہے وہ جو اطباق ہے وہ صرف 4 لیٹرز کے اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے ہی یاد کرنا بہت آسان ہے. اور وہ کون سے 4 لیٹرز ہیں؟ جو جن کے بعد تھوڑی بہت موٹی ہوتی ہے، اور وہ استعالہ والے جو حروف ہیں انہی 7 میں سے جو 4 ہیں وہ اطباق ہیں. ٹھیک ہے، استعالہ والے کون سے تھے؟ غ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. ٹھیک، تو اس میں سے جو 4 ہیں جو اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، جب ہم حروف تہجی دیکھتے ہیں تو اس میں یہ اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ 4 جو ہیں یہ اطباق ہیں. ٹھیک، تو باقی جتنے 4 جو ہیں یہ اطباق ہیں. ٹھیک، تو باقی جتنے بچے وہ 25 جو باقی بچے وہ انفتاح ہو جائیں گے. ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ ان کا کوئی ورڈ نہیں ہے لیکن یہ ویسے ہی بہت آسان ہے کہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ 4 ہیں حروف جن کے اندر اطباق کی کوالٹی پائی جاتی ہے. اچھا، اضلاق لاسٹ پیئر کون سا ہے؟ اضلاق اور اسمات. اچھا، اضلاق کے لیے کیا ورڈ ہے؟ اضلاق والے کون سے ورڈ ہوتے ہیں؟ جو آسانی سے ادا ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک ورڈ ہے، پہلے ان کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کس میں ہوتا ہے. فا، را، میم، نون، لام، با. ٹھیک ہے، یہ 4 کتنے ہیں؟ 6 جن کے اندر اضلاق کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ورڈ ہے؟ فرہ، من، لب. فرہ، من، لب. ٹھیک ہے، تو اب جیسے بھی آپ کو آسان لگ رہا ہے یاد کرنا، یہ ورڈ یاد کر لیں. تو یہ 6 جو ہیں یہ اضلاق کی کوالٹی ہے کہ یہ آسانی سے ادا ہوتے ہیں. باقی جو 23 ہیں وہ مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے اگر آپ یہ ورڈ یاد کر لیں گے تو آپ کو اور تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی اس کو کرنے میں. اچھا، اب ہم یہ ہو گئی پیئر والی. باقی کیا ہیں؟ جو باقی 9 ہیں اس میں ہمیں نمبر 1 پہ قلقلہ ہے. قلقلہ میں 5 حروف ہمیں ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. قطب جد اس کا ورڈ ہوتا ہے. قا، طا، با، جیم، دال، قطب جد. ٹھیک ہے، اچھا. سیٹی صفیر 3 میں ہوتی ہے. صا، سین اور زا اس کا کوئی ورڈ نہیں ہے. صا، سین اور زا اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں. لین 2 حروف میں ہوتا ہے، واو اور یا میں.
تفشی ایک ہی حرف میں ہوتی ہے شین میں، ایک ہی حرف میں ہوتی ہے شین میں. استطالہ ایک ہی ورڈ میں ایک ہی حرف میں ہوتا ہے ضاد میں. انحراف 2 میں ہوتا ہے لام را میں. تقریر 1 میں ہوتی ہے را میں. ٹھیک ہے. غنہ 2 میں ہوتا ہے نون اور میم میں. اب آپ ان کے نام لکھ کے ان کے آگے بس ان کے لیٹرز لکھ لیں، اور جب آپ کو دہراتے رہیں اور جب دیکھنا ہو فوراً سے نوٹس کھول کے دیکھ لیں. خفا اس کے اندر حروف مدہ اور ہا آتی ہیں، الف اور یا اور ہا 2 چشمی والا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنا اور آسان ہو جائے گا. میں یہ پیپر سے پہلے بھی بتا سکتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ اس طریقے سے پیپر کر کے دیکھیں، اور اب آپ اس طریقے سے آسانی اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں. چلیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک کرے. سب دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.